رہی ہے کپاس میلوں تک اور بدن ہیں کہ بے لباس ہوتے جا رہے ہیں۔ مقام افسوس ہے کہ آئے روز سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی ہوا کی بیٹی کی ویڈیو لیک ہو جانے کی بازگشت سنائی دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کس قدر ذہنی پستی پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ دوسروں کی عزتوں کو اچھال کر، لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر ایک دوسرے کو ویڈیوز فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اندر ہی اندر اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس قدر غلیظ سوچ ہو چکی ہے ہماری۔ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت وہ بہک جاتا ہے، تو یہ اس کا انفرادی عمل تھا، لیکن آپ اس فحاشی کو پھیلانے میں اعلی کار کیوں بن رہے ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ دنیا میں اگر کسی کے عیب پر کوئی پردہ ڈالے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا، تو قیامت کے روز اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور کیا تمہیں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب پوری قوم جمع ہو کر بارش کے لیے دعا کر رہی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس ہجوم میں ایک شخص ہے جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اگر وہ ہجوم سے باہر نکل جائے تو ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا فرمان سنایا تو اس شخص نے اپنے گریبان میں جھانکا اور اتنا نادم ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہنے لگا کہ اللہ آج میرا پردہ رکھ لے، میں آج کے بعد سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور اچانک تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ، بندہ تو کوئی بھی نہیں نکلا تھا، بارش کیوں نازل کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، آج اسی وجہ سے ابر رحمت نازل کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، اس بندے کے بارے میں نشاندہی تو کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جب گنہگار تھا میں نے اس کا پردہ تب نہیں اٹھایا تھا، تب تجھے اس کا نام نہیں بتایا تھا، اب تو میرا وہ برگزیدہ بندہ ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ خلوت میں گڑ گڑا کے اپنے رب سے توبہ طلب کر لیتا ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ اس کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، تو پھر کم بختی تو ہماری ہے۔ کبھی ہمارا معیار یہ تھا کہ دوسرے کی بہن کو بہن کہہ کر جان دے دینی، اس کی عزت کی خاطر، تے چلیا تیری میری کی ہوندی ہے، تھی تے چلیا تھی ہوندی ہے۔ یعنی عزتیں سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ کسی کی عزت اچھل رہی ہے تو اس پر خوش نہ ہوں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ تک ایسا کوئی پیغام پہنچتا ہے تو اسے تلف کریں، اسے ڈیلیٹ کریں، ختم کریں، اور اس شخص کو بھی اس بات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ میرے رازوں کو افشاں کر دے تو میں تو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہوں گا۔ اچھے، میں ان تمام سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے خلاف ہوں جو اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کو کیمرے پہ لے آتے ہیں۔ میں نے 12 مرتبہ ان کے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں کہ خدا کے لیے یہ کس طرح کا کانٹینٹ آپ عوام کو دکھا رہے ہیں، نئی نسل کی کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں؟ از اٹ ایواپوریٹنگ ان دا ایئر؟ کیا کوئی بخارات بن رہے ہیں؟ نہیں، دیکھنے والے شعور رکھتے ہیں، آپ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس قوم پہ تھوڑا سا ترس کھائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے گھر کی بہن بیٹی کی عزت کو آپ اچھالیں گے تو میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں فحاشی کو عام کرے، یعنی یہ جو آپ ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہوئے دوسرے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، قرآن فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جیسے اگر اللہ آج ہمارے گناہوں کو لوگوں پہ فاش کر دے تو تمام لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے تو دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ سلام پہنچے۔